ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے. اور جو عید کی نماز کا طریقہ کار ہے وہ ہے تو آسان، لیکن لوگوں کو اس میں جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ تکبیریں جو اس میں زیادہ بولی جاتی ہیں اس کے بارے میں کنفیوژن ہوتی ہے. دراصل آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے نیت کی بات کریں تو اس کے اندر آپ نیت اس طرح کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب اور میں زائد 6 تکبیروں کے. اچھا، بالفرض کسی کو نیت یاد نہیں رہتی تو نیت کے مسئلے میں اتنا الجھنے کی جو ہے وہ ضرورت بھی نہیں ہوتی. آپ صرف سیدھے سی دل کے اندر یہ ارادہ کریں کہ آپ عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں تو یہ نیت بھی آپ کے لیے کافی ہے. اس میں الگ سے کچھ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں. تو اسی طرح آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں کہ میں یہ عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، دل میں ارادہ کر لیں، بس یہ بہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہوتا ہے. اب اس میں جو 6 تکبیریں ایکسٹرا بولی جاتی ہیں تو 6 تکبیروں کو 2 جگہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا، کیونکہ یہ 2 رکعت ہیں تو 3 ایکسٹرا تکبیریں پہلی رکعت میں بولی جائیں گی اور 3 ایکسٹرا تکبیر جو ہے وہ دوسری رکعت میں بولی جائے گی. اب یہاں پہ جو کنفیوژن ہوتی ہے کہ تکبیریں جو ہے نا پہلی میں زیادہ ہوتی ہیں تو معلوم نہیں چلتا کہاں رکوع ہوتا ہے، کہاں پہ اٹھنا ہے، کہاں ہاتھ چھوڑنے باندھنے، تو اس میں لوگ جو ہے آپس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پہلی رکعت کے اندر جو 3 ایکسٹرا تکبیر بولی جائے گی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے عام 2 رکعت نفل کے اندر نماز اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو اس میں پہلی رکعت میں پہلے سے 2 بار تکبیریں موجود ہوتی ہیں. ایک تکبیر موجود ہوتی ہے نماز کو شروع کرنے کے لیے جس کو تکبیر تحریمہ بولتے ہیں. تو وہ تکبیر نماز میں اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیتے ہیں. ایک نماز کی عام نماز میں یعنی 2 رکعتوں میں تکبیر پہلے سے ہے اور قیام ہی کی حالت میں دوسری تکبیر ہوتی ہے رکوع میں جانے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو اس میں ایکسٹرا تکبیریں ہیں عید کی نماز میں ان کو نکال دیا جائے تو یہ عام نفل نماز کی طرح جو 2 رکعت بچیں گی تو اس میں 2 تکبیر پہلے سے ایک رکعت میں موجود ہوتی ہے جو کہ عام نمازوں میں ہوتی ہے. اسی طرح جو دوسری رکعت ہوگی اس کے اندر پہلے سے ایک تکبیر ہوتی ہے قیام کی حالت میں، اور وہ تکبیر کون سی ہوتی ہے کہ جب آدمی رکوع میں جاتا ہے. تو یہ آپ خیال رکھیں کہ اب اس میں 3 ایکسٹرا تکبیریں ملیں گی تو ان جو پہلے سے موجود ہیں اس کے ساتھ اس کو کاؤنٹ کریں گے. ابھی جیسے نیت آپ نے کرنے کے بعد نماز آپ شروع کریں گے تو پہلی تکبیر جو بولیں گے نا اللہ اکبر کہہ کے جو پھر ہاتھ کو باندھیں گے اور یہاں پہ ثنا وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے کہ یہ جو پہلی تکبیر ہے یہ ایکسٹرا تکبیر نہیں ہے جو عید کی نماز کے لیے تھی، بلکہ یہ تکبیر تحریمہ ہے کہ جو نماز میں داخل ہونے کے لیے تھی، جو کہ عام نفل نمازوں میں عام نمازوں کے اندر بھی ہوتی ہے. لہٰذا آپ نے جو یہ پہلی تکبیر بولی تو اس کے اندر آپ نیت باندھ کے جو ہے وہ ثنا پڑھیں گے اور یہ پہلی تکبیر عام نماز کی طرح سی ہے. اب اس کے اندر آپ کو 3 ایکسٹرا تکبیر بولنی ہے پہلی رکعت میں. تو جب آپ جیسی نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم تو اس سے مکمل ہونے کے بعد آپ کو 3 ایکسٹرا تکبیر بولنی ہے. یعنی پہلے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، پھر اسی طرح دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، پھر اسی طرح تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کانوں کے ہاتھ اٹھا کے باندھ لینا ہے. اچھا، اس میں جو 2 مرتبہ ہاتھ کو چھوڑنا ہے وہ اس لیے کہ جہاں پر قرآن پاک پڑھا نہیں جاتا وہاں پر نیت باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کہ نماز جنازہ کے اندر آخری تکبیر کے اندر جو سلام پھیرا جاتا ہے وہ ہاتھوں کو چھوڑ کر تکبیر کہی جائے اور پھر سلام پھیر لیا جائے. تو یہاں پر یہ پہلی تکبیر جیسی آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی تھی وہ تکبیر تحریمہ تھی، اس کا اس نماز سے یعنی عید کی نماز سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا. یہ ہر نماز میں ہوتی ہے، پہلی وہ تھی، اس کے بعد 3 آپ کو ایکسٹرا بولنی تھی جس میں آپ نے 3 بولی اور تیسری میں آپ نے نیت باندھی، کیونکہ ابھی یہ تیسری کے بعد آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا تو اس لیے یہاں پہ یہ نیت بندی ہے. آپ کے قرآن پڑھنے سے مراد یہ کہ امام کو قرآن پڑھنا پڑے گا تو آپ تیسری رکعت کے بعد امام صاحب جو ہے وہ قرآن پاک پڑھیں گے، قرات آپ سنیں گے امام صاحب کی. اس سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر پھر کہا جائے گا اور یہ تکبیر ہوگی تکبیر انتقال، یعنی یہ رکوع میں جانے کی تکبیر ہوگی. تو اس طرح آپ رکوع میں جائیں گے اور پھر رکوع سجود سے امام صاحب فارغ ہوں گے اور آپ بھی فارغ ہوں گے، تو اس طرح ہی آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوگی. اس میں تکبیروں کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں پہلی رکعت میں کہ اس میں 4 مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر بولی جائے گی. پہلی تو ایک یہ بولی جائے گی، 3 اس میں ایکسٹرا بولی جائیں گی، 4 اور ایک 5ویں بولی جائے گی کہ جو تکبیر انتقال ہوگی. تو یہ جو شروع کی 4 تکبیریں بولی ہیں قیام کی حالت میں، ان چاروں میں پہلی میں اور آخری میں ہاتھ بندھیں گے اور پہلی اور آخری میں ہی قرآن بھی پڑھا جائے گا، بیچ کی 2 میں ہاتھ نہیں بندھیں گے. اس طرح بھی آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں. یعنی پہلی رکعت میں آپ شروع کریں گے تو اللہ اکبر یہ پہلی تکبیر اور اس میں ہاتھ باندھیں گے تو پھر یہ اس میں ثنا وغیرہ آپ پڑھیں گے. اسی طرح پھر بیچ میں 2 تکبیریں بولیں گے اللہ اکبر اور اس میں ہاتھ چھوڑ
چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اس میں بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، تو بیچ کی 2 میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر جو چوتھی بولیں گے اللہ اکبر تو اس میں پھر آپ نیت باندھ لیں گے اور امام صاحب کا قرآن سنیں گے۔ تو اس طرح پہلی قیام کی حالت میں ان 4 تکبیروں میں شروع اور آخر میں ہاتھ باندھنے ہیں، اور ایک میں قرآن خود کو پڑھنا ہے سنا، اور ایک میں امام صاحب کا سننا، اور بیچ کی 2 میں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ جب امام صاحب چوتھی تکبیر میں قرات سے فارغ ہوں گے تو پھر وہ رکوع سجود کریں گے۔ تو اب جو اگلی اللہ اکبر ہوگی وہ ہوگی رکوع میں جانے کے لیے۔ تو یہ پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ اب اس میں آپ نے 3 ایکسٹرا تکبیریں بول لی ہیں جو کہ تکبیر تحریمہ کے بعد بولی ہے۔ اچھا، تکبیر تحریمہ سے پہلے اس لیے نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ نماز کی شرطوں کے اندر تو یہ شامل ہے کہ نماز میں داخل ہونے کے لیے تحریمہ جو ہے کہی جائے گی، تو جب تک آپ نماز میں داخل نہیں ہوں گے تو پہلے تکبیر نہیں بول سکتے، اسی لیے پہلی تکبیر تحریمہ، اور اس کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیریں ہیں۔ اور اب دوسری رکعت کے اندر ہوگا یہ کہ جیسے کہ آپ سجدے سے فارغ ہوں گے تو پہلے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو نیت باندھنی ہے، اور امام صاحب جو ہے وہ قرآن پاک پڑھیں گے، اس میں سننا ہے۔ یعنی اب جو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو پہلے نیت باندھنی ہے، نیت باندھنے کے بعد قرآن پاک سننا ہے۔ اب اس میں بھی ایکسٹرا 3 تکبیریں باقی رہ گئیں تیسری رکعت کے لیے، کیونکہ 6 تکبیریں ایکسٹرا بولنی ہے عید کی نماز میں، 3 پہلی میں اور 3 دوسری میں۔ تو اب اس کے اندر آپ جیسے ہی قرآن پاک سن لیا آپ نے مکمل، تو پھر اس کے بعد 3 تکبیریں آپ کو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو لٹکانا ہے، ایک بار، دوسری بار اللہ اکبر، اور پھر تیسری بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو لٹکانا ہے۔ اس میں تیسری تکبیروں میں ہاتھ لٹکانا ہے، باندھنا نہیں ہے، کیونکہ اب یہاں قرآن پاک پڑھا نہیں جانا، جو قرآن پاک پڑھا جانا تھا وہ پہلے پڑھ دیا گیا۔ تو اب جب 3 بار اللہ اکبر کہہ کے آپ کو کنٹینیو ہاتھ چھوڑ دیں گے، اب چوتھی بار جو اللہ اکبر کہیں گے وہ رکوع میں جانے کے لیے ہوگی، یعنی ہاتھ چھوڑے رہیں اور اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ تو جس طرح سے یہ تکبیر انتقال رکوع کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو رکوع کی تکبیریں ہیں، آپ ان کی کاؤنٹنگ میں تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں کہ 6 تکبیریں کہتے ہیں لیکن کوئی 7 بولتا ہے، کوئی 8 بولتا ہے۔ اصل میں وہ ایکسٹرا تو 6 ہی ہیں، لیکن جو پہلے سے نماز میں تکبیر ہوتی ہے نا موجود اللہ اکبر، آپ لوگ اس سے تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتے ہوں گے۔ تو پہلی والی میں 5 ہوئیں ٹوٹل تکبیریں، اور اس میں جو ہیں وہ 4 ہوئیں، جس میں سے 3 ایکسٹرا ہوئیں اور 1 رکوع میں جانے والی ہوئی آخر میں۔ تو رکوع سجود کے بعد نماز سے فارغ ہو جائیں، باقی طریقے کا عام نفل نماز جس طرح 2 رکعت پڑھتے ہیں وہی رہے گا۔ اور پہلی میں 5 ہوئیں، جس میں سے 1 تو تکبیر تحریمہ نماز شروع کرنے والی جو عام نماز میں ہوتی ہے وہ والی ہوئی، اور اس میں بھی 1 رکوع میں جانے والی آخر کی ہوئی۔ تو ان دونوں کے بیچ میں 3 ایکسٹرا ہوئیں، جس کو 5 تکبیریں کل ملا کے یہ ہو جائیں گی۔ تو امید ہے آپ کو یہ طریقہ کار جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ویسے دوسرے چینلز کے اندر بھی یہ ویڈیو جو ہے نا موجود ہے، اور میرے چینل پہ شاید نہیں تھی تو اس لیے میں نے اس کو بنا دی، کافی اس کی ریکویسٹ تھی عید کی نماز کے طریقے کے بارے میں۔ تو عید سے پہلے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ ان کو طریقہ کار معلوم چل جائے۔ اچھا، کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو دوسری ویڈیو پہ آپ کو صرف نماز کا طریقہ ملے گا، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے مسئلے بھی پیش آتے ہیں کہ جو نمازیوں کے ساتھ عید میں پیش آتے ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اس میں سے کچھ باتیں بھی یہاں پہ عرض کرتا چلتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی تکبیریں فوت ہو گئیں، یعنی وہ تھوڑا لیٹ پہنچا اور وہ تکبیریں نکل چکی تھی، جو 3 ایکسٹرا تکبیر ہوتی ہے، اور اب امام صاحب جو ہے وہ قرات کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ کیونکہ بہت سارے لوگ عید کا دن ہے تو لیٹ ہو ہی جانے، کپڑوں وغیرہ پہ پریس جما کرنے میں لگ جاتے ہیں تو تھوڑا وقت نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے اب اگر امام صاحب نے شروع کر دی پڑھنا اور وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نیت بندی ہوئی، تو آپ جب اس میں شامل ہوں گے تو آپ کو اپنی 3 ایکسٹرا تکبیریں بولنی پڑیں گی۔ یعنی پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے، نیت باندھنے کے بعد ثنا وغیرہ پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح 3 ایکسٹرا تکبیر آپ بولیں گے، اگرچہ امام صاحب قرات کر رہے ہوں تب بھی آپ کو یہ بولنی ہے۔ اچھا، اگر اس صورتحال آپ کے ساتھ یہ پیش آتی ہے کہ امام صاحب قرات سے فارغ ہوئے، انہوں نے قرآن پاک پڑھ لیا اور یہ رکوع میں چلے گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ امام صاحب رکوع سے نہیں اٹھیں گے، آپ 3 تکبیر بول لیں گے، تو لہٰذا آپ کو قیام کی حالت میں بھی 3 تکبیریں بول لینی ہے۔ یعنی آپ نیت کریں، اس کے بعد 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر نیت کو یعنی تکبیروں کو مکمل کر لیں، پھر چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں اور امام صاحب کے ساتھ مل جائیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے اگر آپ نے تکبیریں پڑھی، لہٰذا آپ کیا کریں، امام صاحب کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں، امام صاحب کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع میں بھی آپ تکبیر بول سکتے ہیں، مطلب رکوع کی حالت میں ہی آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اتنی آہستہ کہ آپ کے کان سن سکیں، بلند آواز میں نہیں بولنی، تو اتنی آہستہ آپ تکبیر بول سکتے ہیں کہ آپ کے کان سنیں، تو اس طرح سے آپ رکوع میں بھی وہ جو ہے
بول لیں تکبیر. اگر یہ معاملہ ہے کہ رکوع بھی چلا جائے گا امام صاحب، یعنی اب اگر تکبیر بولیں گے تو پھر یہ کہ وہ تکبیریں جو ہے وہ ساکت ہو جائیں گی، ورنہ یہ کہ جب تک آپ تکبیر پہلی رکعت آپ کو مل رہی ہے، رکوع آپ کو مل رہا ہے، تو رکوع ختم ہونے تک اور نیت باندھنے اس دوران جہاں آپ کو موقع ملے گا آپ 3 تکبیریں وہاں اپنی بولیں گے، چاہے رکوع میں بول دیں تب بھی جو ہے آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. اچھا اگر صورتحال ایسی پیش آتی کہ پہلی رکعت جو ہے وہ نمازی کی نکل ہی گئی تو پھر یہ جو ایکسٹرا تکبیر ہوگی یہ دوسرے میں نہیں بولے گا، بلکہ جب یہ سلام کے بعد اپنی نماز پڑھے گا بچی ہوئی ایک رکعت تو اس میں پھر یہ ایکسٹرا جو ہے نا تکبیر بولے گا 3، تو یہ وہاں پہ جو ہے 3 تکبیریں اس کی کور ہو جائیں گی. اور یہ جو رکوع میں تکبیر بولی جائیں گی نا، تو رکوع میں صرف تکبیر بولی جائے نہ، جو مقتدی یعنی بعد میں آیا ہے اس کے لیے تو وہ بار بار یہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ صرف تکبیر بولے گا. کبھی ایسا ہوگا رکوع میں بھی ہاتھ اٹھایا تو وہاں معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہوگا، تو بس یہ اشاروں سے یعنی آواز کے ساتھ ہلکی آواز سے 3 مرتبہ تکبیریں بول کے اپنی تکبیروں کو پورا کر لے. پھر بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو سمجھنے میں آپ کے نہیں آیا ہے، آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کیونکہ ابھی نوٹیفیکیشن کی پرابلم چل رہی ہے تو چینل پہ اب بھی نہیں آ رہے نوٹس، تو آپ ایک مرتبہ ایسا کر لیں کہ عید کی نماز سے پہلے مسجد میں جا کر قریبی امام صاحب سے ایک بار مل لیں اور ان سے ایک مرتبہ اپنی نماز کا طریقہ کار بتا دیں، دکھا دیں. اس طرح آپ دوسرے دنیا کے کاموں کے اندر پروفیشنل پہ جاتے ہیں نا سیکھنے سکھانے یا بتانے، تو اسی طرح ایک مرتبہ یہ بھی کر لیا کریں، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز آتی ہے تو اس لیے تھوڑا سا کنفیوژن لوگوں کو رہتا ہے. تو آپ مسجد میں جائیں امام صاحب کو ایک دفعہ بتا دیں کہ جی مجھے عید کی نماز کا یہ طریقہ پتہ ہے، کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے یا اس میں کچھ اور چیز ہے، یا اگر میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو امام صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس میں رہنمائی کر دیں گے. تو عید سے پہلے ایک مرتبہ ان سے مل بھی لیا جائے. پتھر میں اصل لالے پرن